بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ناول ہوس، قسط نمبر 2۔ جی دادو، ادھر آ میرا بچہ۔ نورے کو سینے سے لگائے نگار بیگم کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہیں۔ دادو میں نہا لوں؟ نورے نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹا جاؤ، ویسے بھی پسینے سے شرابور ہو رہی ہو، آ جاؤ تمہیں کپڑے نکال کے دیتی ہوں۔ نورے خاموشی سے دادو کے پیچھے چل دی۔ یہ لو، یہ پہن لینا۔ نگار بیگم نے پیلے رنگ کا فراک الماری سے نکال کر نورے کی طرف بڑھایا، جسے خاموشی سے پکڑ کے نورے نہانے چلی گئی۔ نگار بیگم حیران سی اس کو تکتی رہ گئی۔ کیا ہوا اماں، ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سالے نے فکرمند سے پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، ہونا ہی تھا، پوتی کو جو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں، سالے نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ جلتی ہی رہنا تم ہم دادی پوتی سے، تمہیں پوچھتے جو نہیں ہیں ہم۔ نگار بیگم نے بھی سالے کو چڑھایا، جس پر دونوں ہنس پڑیں۔ سالے میں تو حیران ہوں، آج نورے بغیر روئے دھوئے پیلا فراک پہنے چلی گئی۔ اچھا واہ بھئی، پہلے تو کبھی نہیں پہنا، میں تو سوچ رہی تھی کسی ضرورت مند کو دے دوں۔ سالے بھی حیران ہوئیں۔ چلو اچھا ہے، پہن تو رہی ہے۔ اچھا چلیں آئیں، اماں آپ کو چائے پلاؤں۔ اور دونوں ساس بہو کچن کی طرف چل دیں۔ نورے میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا یا پھر آگ لگا دوں گا۔ نورے آواز نہ نکلے تمہاری۔ یہ وہ الفاظ تھے جو بار بار نورے کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ شاور کے نیچے کھڑی 8 سالہ بچی سی سسک کے رو رہی تھی۔ اس ویڈیو کے مناظر بار بار نورے کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ نورے ایسے کرب سے گزر رہی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی معصومیت کی جگہ خوف آن بیٹھا تھا، اور کون جانتا تھا یہ خوف کب نورے کی جان چھوڑے گا۔ امی، ذیشان بھائی کے لیے کچھ لیتے چلیں، وہ بھوکے بیٹھے ہوں گے، نمرا نے بظاہر فکرمندی سے کہا، لیکن فرحت اس کے جواب میں فوراً بولی۔ سب پتہ ہے مجھے، جو تمہیں بھائی کے بہانے اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہی ہو۔ گاڑی میں موجود سب کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ ہاں تو اگر ایک آدھا برگر میں لے لوں گی تو کون سا غریب ہو جائیں گے آپ لوگ، نمرا نے چڑھ کر کہا۔ اچھا اچھا لے لینا، بھوکی چڑیل، سارا دن چرتی رہتی ہے، ریحان نے نمرا کو مزید چڑھایا۔ ریحان بھائی خاموش رہیں، ورنہ میں بابا کو بتا دوں گی کہ رات دیر تک کون سی اسٹڈی میٹنگز ہوتی ہیں، نمرا نے ریحان کو بہت کچھ جتا کر کہا۔ کون سی میٹنگز ہوتی ہیں ریحان؟ رضا صاحب کی روب دار آواز گاڑی میں گونج اٹھی۔ کوئی نہیں بابا، یہ خواہ فساد ڈال رہی ہے بس۔ ریحان نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ ریحان بھائی، میں برگر کے ساتھ آئس کریم بھی کھاؤں گی، نمرا نے اطمینان سے کہا۔ نمرا کے اس انداز پہ نائلہ نے دل سے قہقہہ لگایا، اور ریحان بس ان دونوں کو گھور ہی سکا۔ ان سب کو گھر پہنچتے مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ میری نورے گل، ایسے کیوں خاموش ہے؟ رافع صاحب مغرب کی نماز کے بعد کمرے سے نکلے تو نورے کو صحن میں خاموش بیٹھے پایا۔ ایسے ہی نورے نے مختصر سا جواب دیا۔ تبھی بکی بھاگتا ہوا رافع صاحب اور نورے کے پاس آیا۔
بابا آپی بولتی نہیں، بکی نے بابا کو شکایت لگائی۔ تو آپ آپی سے بولے نا، رافع صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا آپی ہنستی بھی نہیں، بکی نے پھر بابا کو شکایت لگائی۔ رافع صاحب نے جاندار کہکا لگایا، کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں سب۔ کچن سے صالح کی آواز آئی۔ چلو بچوں آ جاؤ، پہلے کھانا کھائیں گے اور پھر آئس کریم۔ بابا میں بھی؟ بکی نے تصدیق چاہی۔ جی جی آپ بھی، اور آپی بھی، رافع صاحب مسکرائے۔ نورے کیا کھیل رہی ہیں آپ؟ ٹھیک سے کھانا کھائیں بیٹا۔ نورے کو مسلسل پلیٹ میں چمچہ ہلاتے دیکھ رافع صاحب بولے، لیکن نورے جوں کی توں اپنے خیالات میں گم رہی۔ نورے اب کے بار صالح نے ذرا اونچی آواز میں پکارا۔ جی ماما، طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ جی ماما۔ نورے نے سر کو مزید جھکا لیا۔ ادھر آؤ میں کھلاؤں اپنے ہاتھ سے۔ دادو نے پیار سے نورے کی طرف چاول کا چمچہ بڑھایا، جسے نورے نے کھا لیا۔ بابا آئس کریم، بکی نے یاد دہانی کرائی۔ تو آ جاؤ چلیں۔ پھر رافع صاحب نے مسکرا کر بکی کا ننھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آ جاؤ نورے آپ بھی۔ نہیں بابا میں نہیں جانا، نورے نے آہستہ سے کہا۔ مگر کیوں؟ رافع صاحب نے سوال کیا۔ آپ دونوں جائیں، نورے میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ صالح نے جانچتی نظروں سے نورے کو دیکھتے ہوئے رافع صاحب کو ٹالا۔ بابا مجھے اٹھا لو نا۔ رافع صاحب جانے کے لیے مڑے تو بکی نے حکم جاری کیا۔ آ جاؤ بھئی، آ جاؤ۔ رافع صاحب نے بکی کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل گئے۔ نورے ادھر آئیں۔ رافع صاحب کے جاتے ہی صالح نے نورے کو فکرمندی سے بلایا۔ جی نورے، کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ نہیں ماما۔ نورے آپ اس طرح اٹک اٹک کے کیوں بول رہی ہیں؟ کچھ نہیں ماما، بس سر میں درد ہے۔ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا میری جان؟ آؤ میں دیکھوں کوئی درد کا سیرپ ہے تو پلاؤں۔ ذیشان بھائی دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی نمرا نے زور و شور سے پکارا۔ شادی سے چمچے اور شیشے کا گلاس پرس میں ڈال لائی ہے چورنی، روحان نے فوراً کہا۔ کیا واقعی؟ ذیشان نے حیرانی سے کہا۔ کتنی بدتمیز ہیں آپ دونوں، نمرا نے افسردگی اور غصے سے کہا، جس پر دونوں بھائی خوب ہنسے۔ جا رہی ہوں میں، اور ناراض ہوں میں آپ دونوں سے، میرے پیچھے مت آنا۔ نمرا منہ پھلائے کمرے میں چلی گئی۔ کیوں تنگ کرتے ہو تم دونوں اس کو؟ نائلہ نے روحان اور ذیشان کو ڈانٹا۔ ارے آپی مذاق کر رہے ہیں، وہ بھی تو بات بات پہ چڑ جاتی ہے، روحان نے دہائی دی۔ آہ آہ! اچانک نمرا کے چیخنے کی آواز آئی۔ چیخ سنتے ہی سب کمرے کی طرف دوڑے۔ کیا ہوا نمرا؟ روحان نمرا کو دیکھ کر گھبرا گیا، جو زمین پہ بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ نمرا دکھاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ روحان نے نمرا کا ہاتھ ہٹایا، جس سے وہ پاؤں پکڑ کے بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ شیشے کے ٹکڑے یہاں کس نے پھینکے ہیں؟ روحان نے چلا کر کہا۔ روحان کے منہ سے شیشے کا سنتے ہی ذیشان کے قدم دروازے پہ ہی رک گئے، کیونکہ یہ اسی جگ کا شیشہ تھا جس سے ذیشان نے آج نورے کو ڈرایا دھمکایا تھا، اور نورے کے جانے کے بعد سے ہی چھت پہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ کرچیاں وہیں پڑی رہ گئیں۔
اب اسی شیشے سے نمرہ کا پاؤں بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ فرحت بیگم نے ذیشان کو کمرے کے دروازے میں ساکت سا کھڑا دیکھا تو اس کی طرف آ گئیں۔ یا میرے اللہ! اتنا خون! ماں کے چیخنے پر ذیشان سوچوں کی دنیا سے باہر آیا۔ ذیشان کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ گاڑی نکالو، ہسپتال جانا پڑے گا۔ نمرہ کو بری طرح روتا دیکھ کر نائلہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ تبھی ذیشان کو یوں گمسم سا کھڑا دیکھ کے اس پہ برس پڑی۔ نہیں نہیں بابا، یہ نہیں، وہ لیٹ والی چاہیے۔ کون سی والی چاہیے؟ بکی رافع صاحب سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ بکی کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ لیٹ والی بابا، لیٹ والی۔ بکی مت تنگ کرو یار، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو۔ رافع صاحب جھنجھلاہٹ سے بولے۔ 15 منٹ سے اس چھوٹی اولاد نے انہیں تنگ کیا ہوا تھا۔ چاکلیٹ آئس کریم دو بھائی بچے کو۔ پیچھے سے رضا صاحب نے کہکا لگا کر دکاندار کو کہا۔ رافع صاحب حیرانی سے پلٹے تو رضا صاحب کو مسکراتے ہوئے پایا۔ بکی آپ کب سے چاکلیٹ کہہ رہے تھے نا؟ بکی نے دنیا جہاں کی معصوم شکل بنا کے اس بات میں سر ہلایا، جس پر رضا صاحب اور رافع صاحب کا کہکا بلند ہوا۔ ابے یار، حد ہے رافع صاحب، ہلکا سا شرمندہ ہوئے۔ رضا بھائی آپ کیسے سمجھے؟ رافع نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ ہم روز لیٹ آئس کریم کھاتے ہیں نا بکی۔ رضا صاحب نے ہنس کے بکی سے تصدیق چاہی۔ آئس کریم کھاتے، بکی نے مصروف سے انداز میں کہا۔ اور سنائیں رضا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہماری ملاقات ہی کافی دن بعد ہو رہی ہے۔ ہاں یار، بس تم ہی مصروف رہتے ہو۔ میں تو تقریباً فارغ ہی ہوتا ہوں، ریٹائرمنٹ جو قریب ہے۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے دونوں ایک دوسرے سے گویا ہوئے۔ چلیں، اچھا ہے، اب بچوں کے ساتھ وقت گزاریے گا اور ان کی شادیوں کی پلاننگ کریں گا آپ اور بھابھی۔ ہاں یار، آج ایک کولیگ کے بیٹے کی شادی میں گئے تھے، وہاں یہ ایک اور کولیگ کی بیوی نے فرحت سے نائلہ کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ بینک میں مینیجر ہے ان کا بیٹا۔ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ نے اور بھابھی نے؟ رافع صاحب نے سوال کیا۔ سوچنا شروع ہی کیا تھا کہ یار ابھی گھر آئے 10 منٹ ہوئے تھے کہ نمرہ کے پاؤں شیشہ لگنے سے کافی زخمی ہو گیا ہے۔ بس اس کو پٹی کروانے۔ رضا صاحب فکرمندی سے بولے۔ اوہ ہو، بیچاری بچی، اللہ کرے کٹ گہرا نہ ہو۔ رافع صاحب نے دعا کی۔ چلیں رضا بھائی، ہمارا گھر تو آ گیا، کل ملیں گے چکر میں۔ اور صالح نمرہ بیٹی سے ملنے کے لیے۔ اللہ حافظ انکل۔ بکی نے بھی ہاتھ ہلا کر کہا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ رضا صاحب اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ صالح بیٹا، پانی تو پلاؤ۔ جی اماں، دیتی ہوں۔ صالح نے گلاس میں پانی ڈال کر اٹھانا چاہا تو یکدم گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ شیشے کی کرچیاں دیکھ کر نورے بری طرح چیخی۔ یا اللہ نورے، کیا ہو گیا ہے؟ چیخ کیوں رہی ہو؟ صالح نے ڈانٹا۔ کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ بچی کو ڈر گئی ہوگی۔ میری معصوم بچی، ادھر آجا میرا بچہ۔ دادوں نے نورے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔
ارے ارے صالح، دھیان سے کہیں لگ نہ جائے۔ رافع صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو صالح زمین سے کرچیاں اٹھا رہی تھی۔ صالح نے جواب دیا۔ اچھا سنو، کل ذرا فرحت بھابھی کے گھر چکر لگا لینا۔ صالح: بھلا کیوں جائے صالح وہاں؟ اماں نے بیزاری سے سوال کیا۔ اصل میں اماں، رضا صاحب ملے تھے ابھی، بتا رہے تھے کہ نمرہ کو آج کانچ لگ گیا ہے۔ بری طرح زخمی ہے بیچاری کا۔ رافع صاحب نے اماں کو تفصیل بتایا۔ چلی جاؤں گی، صالح نے جواب دیا۔ نورے، اس شیشے سے میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، شیشے سے زبان کاٹ دوں گا۔ بار بار یہ الفاظ نورے کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ نظریں زمین پہ جمی ہوئی تھیں جہاں کچھ دیر پہلے صالح سے گلاس گرا تھا۔ نورے کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا اور پھر نورے دادو کی گود میں گر پڑی۔ نورے، نورے، نورے میرا بچہ، کیا ہو گیا ہے؟ نورے: آنکھیں کھول میری جان۔ کیا ہوا اماں؟ پتہ نہیں رافع بیٹا بیٹھے بیٹھے میری گود میں گر پڑی۔ نورے، نورے، ہوش میں آؤ بیٹا۔ نورے: کیا ہوا بچے؟ رافع صاحب گھبرا کے نورے کو پکارنے لگے۔ صالح پانی لاؤ جلدی، رافع صاحب چلا اٹھے۔ آ رہی ہوں، کانچ پھینکنے گئی تھی، اسے کیا ہوا ہے؟ نورے، نورے، نورے اٹھو بیٹا، صالح گھبرا کے رونے لگی۔ اتنے میں رافع صاحب پانی لائے اور نورے کے منہ پہ چھینٹے مارے، مگر بے سود۔ رافع بیٹا، اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا، اماں نے روتے ہوئے کہا۔ اماں، آپ بکی کو سنبھالیں، ہم اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں۔ اس کو باہر لے کے آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ رافع صاحب اماں اور صالح سے ایک ساتھ مخاطب ہوئے اور باہر کی طرف نکل گئے۔ آجاؤ نمرہ، شاباش۔ روحان نے نمرہ کو ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ دھیان سے نکلو گاڑی سے بیٹا۔ نمرہ کو تیزی سے نکلتا دیکھ کر فرحت بیگم پریشانی سے بولی۔ امی، ٹھیک ہوں میں۔ کہاں ٹھیک ہو بیٹا، پورے 60 ٹانکے لگے ہیں، فرحت بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ امی روئیں تو مت، نائلہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آپی نمرہ کا ہاتھ پکڑیں، دوسری طرف سے روحان نے نائلہ کو کہا۔ یہ ذیشان کہاں ہے؟ نمرہ کو بیڈ پہ لٹانے کے بعد نائلہ نے ذیشان کو نہ پا کر سوال کیا۔ پتہ نہیں، ہمارے ساتھ ہسپتال تو نہیں گئے، اب گھر پر بھی نہیں ہے، روحان نے تبصرہ کیا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ رضا صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو نمرہ کے پاؤں کو پٹیوں میں قید دیکھا۔ ٹھیک ہوں ابو، نمرہ نے نباکت زدہ لہجے میں کہا۔ کہاں ٹھیک ہو، 60 ٹانکے لگے ہیں رضا صاحب، اور ڈاکٹر نے پورے 3 ہفتے بیڈ سے اترنے سے بھی منع کیا ہے۔ فرحت نے میاں کو تفصیل بتائی۔ اچھا، خیر ہے فرحت، اللہ بھی تو اپنے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ وہ رب کہتا ہے کہ میرے بندے کو ایک کانٹا بھی چبھے تو میں اس کے بدلے اپنے بندے کے گناہ معاف کرتا ہوں، اور اگر تکلیفیں نہ آئیں تو ہم غافل لوگ اپنے رب کو بھول ہی جائیں۔ رضا صاحب نے بیوی کو سمجھایا۔ جی صحیح کہا، فرحت اور باقی سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوئے ذیشان، کہاں تھے تم؟ ذیشان گھر میں داخل ہوا تو نائلہ نے فوراً سوال کیا۔ مسجد گیا تھا نمرہ کی صحت یابی کے لیے نفل پڑھنے۔ اچھا سنو، یہ جگ کیسے ٹوٹا تھا؟ نائلہ نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ جگ؟ کون سا جگ؟ ذیشان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔
جاری ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کامنٹ میں، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔